السلام علیکم. مائنس نیوز کے ساتھ فوزیہ رانا, اور آج جس شخصیت کے ساتھ ہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں رانا احسان افضل صاحب ہیں. وزیر اعظم کی پرفارمنس میں بہت سارے لوگ بات کرتے ہیں, لیکن کہہ لیجئے کہ اکاؤنٹیبلٹی اور حساب کتاب کون رکھتا ہے وہ ہے رانا احسان صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ, آپ کے فادر کی بھی بڑی خدمات ہے پاکستان کی, کہہ لیجئے ترقی کے لیے, سیاست کے لیے ان کی وزاداری کے ہم آج تک قائل ہیں. سب سے پہلے میں چاہوں گی جو پورٹ فولیو آپ کے پاس ہے, ہمیں نظر آتا ہے تنقید ہر طرف. آپ کیا سمجھتے ہیں جو آپ رپورٹس وغیرہ پی ایم کو دیتے ہیں, ان کو بتاتے ہیں, ظاہر ہے سوشل میڈیا کا بھی ایک بہت بڑا پریشر ہے, تو آپ کیا ایویلویٹ کرتے ہیں پی ایم کی پرفارمنس کو؟ کیونکہ ظاہر ہے یہ ویسے آپ کی ڈیوٹی میں بھی شامل ہے, لیکن ظاہر ہے آپ اس پارٹی سے بھی ہیں, آپ کی اپنی افیلیشنز بھی ہیں, آپ کا پورا فیملی کہہ لیجئے کہ ظاہر ہے اس پارٹی سے ایک خاص محبت رکھتی ہے, تو آپ پی ایم کو کس طرح سے ایویلویٹ کریں گے جو بھی اب تک انہوں نے ڈیلیور کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویسے تو پرائم منسٹر نے ہر وزارت میں ایک ریفارم ایجنڈا لانچ کر دیا ہے. اب 8-9 مہینے اس حکومت کو آئے ہو گئے, لیکن خوشی اس چیز سے ہوتی ہے کہ جو ان کی پرفارمنس ہے اس کے اب نتائج آنا شروع ہو گئے ہیں. جو انہوں نے دھکا لگایا, جو بھی انہوں نے کاوش کی, اب دیکھیں جو مہنگائی ہے وہ 5% شرح سے نیچے جا چکی ہے. ایکسپورٹس آپ کی صرف اس مہینے جو نومبر کا مہینہ 8% بڑھی ہیں پچھلے سال کے بنسبت 8 سے 9%. ریمیٹنسز آپ کی بڑھ رہی ہیں, آپ کے فارن ایکسچینج کے ریزروز بڑھ رہے ہیں, آپ کا روپیہ سٹیبلائز ہو چکا ہے, دنیا بھر میں کریڈٹ ریٹنگ پاکستان کی بڑھ رہی ہے, اسٹاک مارکیٹ آپ کی جو ہے آسمان سے باتیں کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں اوور آل جو معیشت کی سٹیبلائزیشن تھی وہ مکمل طور پہ اچیو کر لی گئی ہے, اور اگلے آنے والے جو مہینے ہیں یا جو چند کہہ لیں کہ آدھا سال کے اندر بہت زیادہ بہتری اس ملک میں آ تو رہی ہے. رانا صاحب جو آپ فگر کوٹ کر رہے ہیں نا 5% کا, عوامی رسپانسز پہ لے لیتے ہیں. عوام کہتی ہے ہمیں تو دال سستی نہیں مل رہی, اگر گھی جو ہے اگر 300 روپے کلو کوٹ کیا جا رہا ہے سرکاری سطح پر کہ نہیں اس کے نرخ اتنے ہیں, تو عوام کہتی ہے وہ تو شاید مضر صحت چربی سے ہے. آپ کو پتا ہے کہ جو ٹرانس فیٹی ایسڈس ہیں وہ 2% سے کم ہونے چاہیے, جو کہ مضر صحت چربی ہے, اور اگر اس سے کم پائے جائیں گے تو ہی ہم اچھی صحت مند چیز کھا رہے ہیں. لیکن چیزیں سستی نہیں ہیں, تو عوام تک امپیکٹ کیسے پہنچانا ہے؟ ظاہر گورنمنٹ تو اپنے فگرز کوٹ کر رہی ہے کہ 4% یا 5% جو ہے لائک مہنگائی کا جو کوٹ کیا جا رہا ہے. آپ نے جو بات کی کہ جو ہے پرائس کنٹرول اور یہ سارا کچھ یہ صوبائی معاملات ہیں, اور وہاں بھی بڑی محنت ہو رہی ہے, لیکن دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پچھلے 2-3 سال میں جو معاشی بحران رہا ہے ایک عام آدمی اس سے باہر نہیں نکلا. یہ تو وہ اشاریے ہیں جو بہتری کی گواہی دے رہے ہیں, اور آپ کو یہ گواہی دے رہے ہیں کہ آنے والا جو دن, ہفتے, مہینے ہیں وہ اور مزید اس میں بہتری آئے گی. تو یہ اس کا دیکھیں, جب ایک مہنگائی کی شرح 4 یا 5% ہے, لیکن جو لوگوں کی جو تنخواہیں ہیں اس طریقے سے پچھلے 2-3 سالوں میں نہیں بڑھی جتنی مہنگائی بڑھی ہے. تو یہ جیسے جیسے اب مہنگائی کی شرح نیچے آئے گی اور آنے والے مہینوں کے اندر لوگوں کی کوئی آمدن میں بھی اضافہ ہوگا, کوئی کاروباری معاملات بھی بہتر ہوں گے, تو ایک عام آدمی کو محسوس ہوگا کہ اس کا جو بجٹ ہے وہ بہتر ہوتا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو ٹائم لگتا ہے, یہ فوری نہیں ہوتا. لیکن دیکھیں مہنگائی کی شرح آج 4% یا 4.9% پہ آ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو مہنگائی بڑھنے کی شرح ہے وہ بالکل سنگل ڈیجٹ اور کم ترین ہو گئی ہے. تو یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی ہوائی فگر ہیں, یہ بھی پرائسز کے اوپر جو ان کے جو سی پی آئی ہے اور اس کی جو باسکٹ ہے اس میں جتنے بھی آئٹمز ہیں اس کے ایک ڈیٹیل انالیسس کے بات ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں جیسے جیسے معیشت میں بہتری آئے گی, کاروبار صنعتیں تاجر جو ہیں وہ ان کے کاروبار میں بہتری آئے گی, تو لوگوں کی آمدن بڑھے گی, تو یہ جو مہنگائی جو وہ محسوس کرتے ہیں اس میں کمی آنا شروع ہو جائے گی. رانا صاحب ایک سوال میں آپ سے ضرور پوچھوں گی, کیونکہ یہ عوام میں تاثر پایا جاتا ہے جی مقبولیت نواز شریف کی ہے اور قبولیت شہباز شریف کی ہے, وزیر اعظم وہ ہیں, اور اکثر جب پرفارمنس کی بات کی جائے یا اچھی گورنمنٹ کی بات کی جائے تو ان ادوار کا ذکر کیا جاتا ہے جن میں نواز شریف خود لیڈ کیا کرتے تھے بطور پرائم منسٹر. آپ کیسے, کیونکہ ظاہر آپ کام بھی کر رہے ہیں, اہم ذمہ داری بھی آپ کے پاس ہے, آپ کیا کہتے ہیں کیا واقعی جو شہباز شریف صاحب ہیں یا نواز شریف ہیں, نواز شریف ہی صحیح قیادت سنبھال سکتے ہیں نون لیگ کی, اور ان کی قبولیت بھی ہونی چاہیے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ جو معاشی جو اچیومنٹس ہیں شہباز شریف صاحب کی پچھلے یعنی کہ ڈیفالٹ کی باتوں سے آج سٹیبلٹی کی طرف, یہ اٹ از اے میریکل. اب دیکھیں ممالک اس سائیکل سے نکل نہیں پاتے, وہ اور گھستے چلے جاتے ہیں اور مسائل میں چلے جاتے ہیں. ہمارے تو اور بھی بڑے مسائل ہیں اس ملک کے اندر, لیکن ہم نے ریکوری کر لی ہے, ہم بہتری کی راہ پہ پھر سے آ گئے. دیکھیں جہاں تک بات ہے میاں نواز شریف کی, ان کا سنہری دور تھا 2013-18 کا, اور وہ ملک کی تاریخ ہمیشہ اس کو سنہری دور کی طرح ہی یاد کرے گی, اور شہباز شریف ان کے اسٹوڈنٹ ہیں,
اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ بڑی محنت کر رہے ہیں، اور وہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے پنجاب میں بھی اپنے منوائی اپنی محنت کو مانا اور عوام نے بھی مانا. تو انشاءاللہ یہ اگر ٹینیور ان کو پورا ملتا ہے پرائم منسٹر شہباز شریف کو، تو ملک کی تقدیر تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ. تبدیل ہو. اور ایک چیز یہ ضرور پوچھنا چاہوں گی کہ مریم نواز کو ابھی ظاہر ہے صوبائی سطح پر اور فرسٹ ٹائم وہ آئی ہیں اور سی ایم بنی ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو نیکسٹ ٹرن میں جو ہے وفاقی سطح پر کہہ لیجیے وزیر اعظم کے لیے یا کسی بڑے عہدے کے لیے وہ نیکسٹ وفاق میں حکومت کرتی نظر آئیں گی؟ دیکھیں کیوں نہیں، مریم نواز صاحبہ بہت ٹیلنٹڈ ہیں، بڑی محنت کش ہیں، اور انہوں نے دکھایا پنجاب کو وہ جس طریقے سے جتنی وہ محنت ہر شعبے پہ کر رہی ہیں، چاہے وہ ہیلتھ ہو، ایجوکیشن ہو، آپ کا لا اینڈ آرڈر ہو، اوور آل جو ہے خواتین کے حقوق ہوں، ان کی بیٹرمنٹ ہو، تو بڑی محنت کر رہی ہیں. تو انشاءاللہ میں تو ان کو مستقبل میں ضرور وزیر اعظم کے عہدے پہ دیکھتا ہوں. جی بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب، آپ نے خصوصی گفتگو کی ہے مائنس نیوز کے ساتھ. فوزیہ کلثوم رانا نے آپ سے جو کہہ لیجیے کچھ ٹرمنالوجی پوچھنے کی کوشش کی، اس سے جو میں نے اخذ کیا نا وہ یہی کیا کہ آپ نے کہا ہے کہ جو شہباز شریف ہے وہ نواز شریف کے اسٹوڈنٹ ہے، اور یہ اچھی بات ہے کہ اسٹوڈنٹ جب آگے نکل جائے اور اس کی جو اس طرح سے قبولیت بڑھ جائے. فردر بھی ہم آپ کو اپڈیٹس دیتے رہیں گے، دیکھتے رہیے ہمارا مائنس نیوز.